بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسلام آباد ٹوڈے کے ڈیجیٹل چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سدھارتھ شوکت محمود، اور آج ہمارے معزز مہمان ہیں آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین، آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ اور کشمیر بینک کے چیئرمین ماجد خان صاحب، اور آج وہ ہمارے مہمان ہوں گے. اور ان کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے جو دادا محترم تھے وہ آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم تھے خان امین صاحب. اسی طرح ان کے والد گرامی وحید خان صاحب اور ان کی والدہ محترمہ شیریں وحید صاحبہ، وہ بھی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہیں، منسٹر رہی ہیں. اور ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے پالیٹکس کے حوالے سے بڑی رچ بیک گراؤنڈ ہے. اور آزاد کشمیر کے اس وقت جتنے بھی پالیٹیشین ہیں یا جو نوجوان سیاسی لوگ ہیں، ان میں انتہائی تجربہ کار اور کون و مشق کے سیاسی رہنما ہیں. اور آزاد کشمیر کے وزراء میں ان کو ایک ایج حاصل ہے کہ جو بھی آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنتی رہی اس میں جوڑ توڑ اور ان کا ایک بڑا عمل دخل رہا ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اسپیسیفک کشمیر بینک کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. بہت شکریہ ماجد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا ہے. میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے خان صاحب کہ اس وقت آپ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ ہیں اور مختلف ادوار میں آپ کے پاس مختلف قلمدان رہے ہیں وزارتوں کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر بینک کے چیئرمین کی حیثیت سے اس وقت جو آپ کی کارگزاری ہے اور جب سے آپ اس بینک کے چیئرمین بنے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے؟ اور کشمیر بینک چونکہ یہ سب سے قیمتی ایسٹ ہے ریاست جموں کشمیر کا، اور اس وقت سب لوگوں کی نظریں جو ہے وہ کشمیر بینک کی طرف لگی ہوئی ہیں، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر نہ کوئی انڈسٹری ہے اور نہ ہی اور کوئی ذرائع ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر بینک کے ذریعے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، چونکہ اس وقت جو یوتھ کے اندر فرسٹریشن ہے، کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب آپ کا شکریہ. میری گزارش ہے کہ جس وقت میں چیئرمین کی حیثیت سے مجھے کشمیر بینک ملا تو اس وقت اس کے اثاثے لگ بھگ 16 ارب کے قریب تھے. تو آج الحمدللہ اس مختصر سے عرصے میں ہم نے اس کو 40 ارب تک لے کے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سکسیس ہے اور اس کا کریڈٹ ہماری سارے وہاں کے لوکل سٹاف کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی شبانہ روز محنت کی اور اس بینک کو اوپر لے کے گئے. سیکنڈلی آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اس بینک کا نہ کوئی ڈی ایم ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ڈیجیٹل بینکنگ ہے، اور پھر یہ 4-5 بجے آپ کا بینک کلوز ہو جاتا ہے. اگر سال میں ہم اس کی کیلکولیٹ کریں تو 90 دن ٹوٹل اس کے ورکنگ آورز ہیں، اور 365 دنوں میں سے باقی دن چھٹیاں اور ہالیڈیز لگا لیں تو یہ سارا، تو یہ 90 دنوں کی پروگریس ہے الحمدللہ، یہ ابھی آپ کے سامنے ہے. سیکنڈلی ہمارا ڈائسپورا ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، جس کے لیے یہ بہت ایک اٹریکٹیو چیز ہے، اور پھر ہمارے لوگ بڑے محب وطن قسم کے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ابھی ہم نے اپنی ایکسچینج کمپنی اسی نام سے BHJKE کے برانڈ سے ہم نے اس کو ساری ریکوائرمنٹ پوری کر کے اسٹیٹ بینک میں جو سبمٹ کر دی ہے. ابھی وہ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. ساتھ ہی ہم پیرل اسلامک بینکنگ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم 3 ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں فوری طور پر اسلامک بینکنگ کے آفیسز کھول رہے ہیں. اس کے لائسنس کے لیے، کیونکہ اسلامک بینکنگ سافٹ ویئر کے بغیر آپریٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ جو ابھی ہمارا کور بینکنگ کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں جس کمپنی نے ہمیں کور بینکنگ فراہم کر رہی ہے وہ ہمیں سافٹ ویئر اسلامک بینکنگ کا سافٹ ویئر لائسنس جو ہے وہ فری آف کاسٹ دے رہی ہے، جس کی لگ بھگ 1 ارب سے زیادہ کی مالیت ہے جو ہم اسے فری میں لے رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ان کی امپلیمنٹیشن کاسٹ ہوگی وہ پھر ہم دیں گے، لیکن یہ سافٹ ویئر جو ہے فری آف کاسٹ ہم ان سے دے رہے ہیں. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جو ایکوٹی کے حوالے سے ابھی ہماری اس وقت گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے، یہ 2 ہی ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی، ایک کور بینکنگ اور ایک ایکوٹی. تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ جون سے پہلے ہم یہ دونوں ریکوائرمنٹس اپنی 100% فلفل کر لیں گے اور ہم اس کو اسٹیپ اہیڈ لے کے جائیں گے، اور شیڈولنگ کی طرف ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کے اوپر ورکنگ ہو سکے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ شیڈولنگ کے حوالے سے آپ کو اس میں وفاق کی طرف سے مکمل تعاون مل رہا ہے یا اس میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے. میری 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کوآپریشن ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ہر ایشو پہ سپورٹ کر رہی ہے، اور ہم نے جب بھی پرائم منسٹر پاکستان تشریف لائے ہم نے ان کے گوش گزار کیا، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا رویہ ہمارا ہمیں
ہمارے ساتھ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہم ان کے ساتھ ایک مضبوط اور ایکول فوٹنگ کے اوپر بنائیں گے۔ خان صاحب، مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں پہ جو کشمیر بینک ہے وہ تقریباً چوتھا پانچواں بینک ہے انڈیا کا، اور بڑا ریونیو بھی جنریٹ کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ ٹورزم کو خاصا پروموٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ وہاں پہ کافی حد تک جو ہے اس کو اوور کم کرنے کا ان کو موقع ملا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر بینک کے ذریعے جو آزاد کشمیر کا موجودہ کرائسس ہے اس کو کس حد تک دور کیا جا سکتا ہے، جو یوتھ کے اندر خاص طور پر فرسٹریشن ہے؟ دیکھیں، بیسکلی کشمیر بینک آپ کا ایک کارپوریٹ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ابھی ایک بیج اس کا ڈالا 2006 میں، پھر اس کی کومپلیں کھلی، اب وہ ایک درخت کی شکل، اور انشاءاللہ آنے والے ادوار میں ایک تناور درخت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، جس کی مضبوط جڑیں ہوں گی۔ گزارش یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ مقبوضہ کشمیر میں جب بینک بنا تو 1939 میں بنا، ہم نے بنایا 2006 میں، ہم کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں 1939 میں JNK بینک بنا اور اس کو ہم آزاد کشمیر بینک کے ساتھ؟ لیکن اوور آل ہمارے ساتھ بڑی کلیبریشن ہے اور بڑی کوآرڈینیشن ہے اسٹیٹ بینک کی، اور ہم ان کے مشکور بھی ہیں۔ سیکنڈلی، ہم نے ابھی اسی چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو جب ہم نے کھڑا کیا، ہم نے ایک ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے اندر کافی انیشیٹوز رکھے، اور لوگوں نے اس سے بینیفٹ بھی ہوئے۔ ابھی ہم فردر بھی ابھی یوتھ لون اسکیم ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اسکیمیں ہیں، گولڈ لون ہمارا اس وقت چل رہا ہے، باقی چیزیں ہیں جو ایون آپ کے امپلائی سرکاری ملازمین کے لیے قرضہ جات ہے، گاڑی ہم کار ایڈوانس ہے، موٹر سائیکل ایڈوانس ہے، پھر جتنی بھی کمرشل بینک سے اندر جو اسکیمز آپریشنل ہیں ہم بھی وہ دے رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے شہروں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ بتائیے گا ماجد خان صاحب کہ جو کشمیر بینک کی جو مینجمنٹ ہے، آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جو پریزیڈنٹ ہیں یا سینئر وائس پریزیڈنٹ یا جو بھی آپ کی نیچے تک مینجمنٹ ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ عرصے میں دیکھا ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ چینجز آئی ہیں اور بہتری کی طرف گئی ہیں چیزیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی نئے لوگ آپ لا رہے ہیں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں بینکنگ کی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن سردار صاحب، اس میں میری گزارش ہے کہ ابھی کیونکہ ہم نے اسٹیٹ بینک کی پروڈکشن ریگولیشنز کو اڈاپٹ کر لیا، اب ہم نے ہر چیز کرنی ہے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ ہم نے جو نئے پریزیڈنٹ کے لیے اشتہار جاری کیا تھا وہ ہم نے جاری ہی ان کی پروڈکشن ریگولیشن کو اڈاپٹ کرنے کے بعد کیا تھا، جو اسٹیٹ بینک کا کرائٹیریا، اور اب اس کے مطابق جو فٹ اینڈ پراپر کوالیفائی کر سکے گا وہی بینک کے پریزیڈنٹ کے لیے جو کوالیفائی کرے گا۔ اس میں ایک بھائی ہمارے جو تھے انہوں نے کوئی پہلے ایک ایڈ آئی تھی، اس میں ایڈورٹائز اس میں اپلائی کیا تھا، وہ ابھی ایک اسٹیٹس کو میں گئے ہیں، اور یہ اس وقت آنریبل ہائی کورٹ میں میٹر سب جوڈس ہے، فردر میں اس پہ کیا بات کروں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو عدالت العالیہ سے ہم اپنے آرگومنٹس دے کے اس کو جب جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کروائیں، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کی ہائرنگ کریں گے، اور بالکل یقین رکھیے کہ بہت پروفیشنل آدمی ہم لے کے آئیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس بینک کے اندر میرٹ کو، اس بینک کی اندر پروفیشنلزم کو، اور اس بینک کے اندر جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ختم کر کے وہ اس کو پاکستان کے دیگر بینکوں کے ہم پلہ لے کے جائیں۔ خان صاحب، بینک کے لیے جو سافٹ ویئر کی خریداری یا اس کی ٹینڈرنگ کے حوالے سے کافی چیزیں سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ پہلے کافی ٹاک آف دی ٹاؤن رہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو سافٹ ویئر کی خریداری ہے یا ٹینڈرنگ کا جو پروسیس؟ دیکھیں سر، سافٹ ویئر کی خریداری کے حوالے سے صرف میں ایک بات کہوں گا، بالکل میڈیا میں شور رہا، میڈیا میں اس کے اوپر کافی لوگوں نے وی لاگس کیے، اخبارات میں خبریں لگائی، کرپشن کی خبریں لگائی، تو یہ ساری خبریں دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا فیصلہ آ گیا۔ تو میرا خیال جب فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد اس کے اوپر کسی کو میرا خیال ہے کمنٹ کرنے کی، ہاں اس کے فیصلے کے اوپر لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کمپریہنسو اور اس وقت لینڈ مارک ڈیسیژن سپریم کورٹ نے دیا ہے، اب ہم اس کے عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ساری وائسز اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بعد خود ہی بند کر دی۔
اچھا ماجد خان صاحب، آپ آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور بیشتر گورنمنٹیں آپ کے سامنے بنتی رہی ٹوٹتی رہی، تو موجودہ جو حکومت ہے جو انوار الحق کی سربراہی میں قائم ہے آزاد کشمیر، بہت ساری تنقید بھی اس پہ ہوتی رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کی نسبت جو کرپشن کا ریشو تھا، اور اگر اس حکومت کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ کو کتنا فرق محسوس ہوگا؟ دیکھیں، ماضی کی حکومتوں کے ساتھ تو ہمیں کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہم عرف عام میں ایک اصطلاح ہے کہ حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہیں. تو ماضی میں اگر کسی نے کوئی گن پہ پھیر کے گیا تو آنے والی کو سنبھالے گی. ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. باقی میرا خیال ہے یہ تو پبلک نے کمنٹ کرنا ہے کہ واقعی گورنمنٹ نے کی کارگزاری کیا. ہم نے کوشش کی کہ جتنے رکے ہوئے پروجیکٹس تھے ہم نے اس کو آپریشنل کیا. ہم نے آپ کو بجلی 3 روپے کر دی، کمرشل 10 روپے کر دی، انڈسٹریل 25 روپے کر دی، آٹا 2000 روپے من کر دیا. لیکن الحمدللہ اپنے فائنینسز سے ہم نے اس کو میٹ کیا اور ہم اس کی کنٹینیوٹی کو جاری و ساری رکھیں گے. جو عوام کی سہولت کے لیے چیز تھی گورنمنٹ نے کی. بٹھوا ریام کا پروجیکٹ تھا، رکا ہوا تھا، ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرا دیا. آپ کے کانٹریکٹرز کی پیمنٹ تھی، عرصہ دراز سے رکی ہوئی تھی. ماضی کی حکومتیں ٹینڈر لگا کے چلی گئی، پیمنٹس تھی نہیں، وہ ہم نے پیسے لگ بھگ 8 ارب سے اوپر ہم نے دیے. ابھی بھی اس وقت ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو اسٹریم لائن کریں. کافی کچھ کیا ہے، لیکن اب کرپشن کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی ہے میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پیالی میں طوفان برپا کرنے سے کوئی بھی دریغ نہیں کرتا. لیکن یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا واقعی کرپشن ہوئی ہے کرپشن نہیں ہوئی ہے. اور اب سردار صاحب 18-20 سال کے بعد لوگوں سے کیا ہم نے ان چند لوگوں سے جو کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے اپنا کوئی بھی لمحہ نہیں جانا، ان سے کوئی سرٹیفکیٹ تو ہم نے نہیں لینا. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے رب کو جواب دینا. اپنی ایمانداری کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جس حد تک لوگوں کی خدمت کی جا سکے، اور میرا خیال ہے کہ خدمت خلق ایک بہترین عبادت ہے اور ہم نے اس کو اسی جذبے کے ساتھ ابھی کرنے جا رہے ہیں. باقی آزاد کشمیر کے اندر آپ بالکل یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، ایک چھوٹا علاقہ ہے، یہاں پر لوگوں کے پاس فردر اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ایک بہت آسان سی چیز ہے کرٹیسزم، جو ہر ایک کا حق ہے اور بڑے خوشدلی سے لوگ اس کو کرتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ خوشدلی اور خندہ پیشانی سے اس کو ہم فیس کرتے ہیں. لیکن بس ایک میری گزارش ہے، تنقید ضرور آپ کیجئے لیکن کوشش کیجئے اخلاقیات سے باہر مت جائیے.